نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون۔ صدق اللہ العظیم۔ سامعین محترم، میں نے آپ کے سامنے سورہ نور کی 51 نمبر آیت تلاوت کی ہے۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ اہل ایمان کی بات تو صرف یہ ہوتی ہے کہ جب ان کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جائے تاکہ رسول ان کے درمیان فیصلہ کرے تو وہ یہ کہیں کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی، ایسے ہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ سامعین محترم، قرآن مجید کی یہ آیت مبارکہ انسان کو اور ریاست کو، دونوں ہی کو مخاطب کر کے یہ بات کہتی ہے کہ انسانی حکومت کی جائز صورت یہ ہے کہ ریاست اللہ اور اس کے رسول کے قانون کی بالادستی کو قبول کر کے اپنے حق کے حکمرانی سے دستبردار ہو جائے اور اللہ اور اس کے رسول کی غلامی کو قبول کر لے اور ریاست کے ہر ڈپارٹمنٹ کو اللہ اور اس کے رسول کے قوانین کے تابع کر دے۔ یہی انفرادی طور پر انسان سے بھی تقاضا کیا جاتا ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول یعنی کہ ایک نظام مصطفیٰ کے قوانین کے تحت فیصلہ کر دیا گیا ہو کسی بات کا، تو اس کے اوپر نہ ریاست کو اجازت ہے کہ وہ خود قانون سازی کرے، نہ کسی فرد کو اجازت ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے بیان کردہ قوانین کے سامنے اپنے قوانین اور اپنی خواہشات کو سامنے لے آئے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ نہ تو ریاست یہ غلامی قبول کرنے کے لیے تیار ہے، اگرچہ دعویٰ تو ہے، اسی طرح نہ فرد اللہ اور اس کے رسول کی غلامی قبول کرنے کے لیے تیار ہے، اگرچہ دعویٰ تو یہی ہے۔ ریاست اپنے حق حکمرانی اور قانون سازی سے دستبردار ہونے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ اللہ اور اس کے رسول قرآن و سنت کے مطابق جو قوانین واضح کر دیے گئے ہیں ان سے آگے ہو کر، ان سے پیش قدمی کر کے اپنے قوانین لاگو کرنا چاہتی ہے، جس کے اندر یہ ٹرانسجنڈر بل، یہ سود، یہ زنا، یہ فحاشی، یہ بے پردگی، ان سب کو پروموٹ کرنے کے لیے ریاست پورا زور لگاتی ہے تاکہ غیر ملکی، غیر اسلامی قوتوں کے سامنے اپنے آپ کو قابل قبول حالت کے اندر لے کر آئے۔ اسی طرح فرد جو ووٹر ہے وہ قرآن و حدیث کے مطابق اپنا لیڈر چننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ بد کرداروں کو چنتی ہے، بے دین لوگوں کو اپنا لیڈر تسلیم کرتی ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کے بیان کردہ قرآن مجید کے اندر اور احادیث کے اندر جتنے بھی قوانین ہیں کہ لیڈر اس طرح کا ہونا چاہیے، ووٹر اس طرح کا لیڈر چننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اسی طرح قومی خزانے کو بے دریغ استعمال کیا جاتا ہے، حالانکہ بخاری شریف کی ایک حدیث ہے کہ ایک صحابی نے جنگ سے واپسی کے دوران جب پڑاؤ ہوا تو وہاں پر صرف ایک چادر مال غنیمت سے جو قومی خزانے کی ملکیت تھی، ایک چادر چرا لی اور اس کے بعد ایک تیر آ کر اس کو لگا اور وہ فوت ہو گیا۔ صحابہ کرام نے کہا کہ یہ جنتی ہے، کیونکہ یہ جہاد سے واپس آ رہا تھا، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ میں اس کے گرد آگ لپٹی ہوئی دیکھ رہا ہوں۔ جب اس کے سامان کی تلاشی لی گئی تو ایک چادر، محض ایک چادر اس کے سامان سے ایسی نکلی جو مال غنیمت کا حصہ تھی، لیکن اس نے اسے چرا کر اپنے سامان میں چھپا لیا تھا۔ یہ حال ہے یہاں تک قومی خزانے کی پاکیزگی کا اور تقدس کا، لیکن ہم دیکھتے ہیں پاکستان کے اندر کہ ایک لیڈر خزانے کو بے دریغ خرچ کرتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے ووٹر حضرات
ان لیڈروں کو قرآن و سنت کے مطابق بیان کردہ خصوصیات کے مطابق اپنے لیڈر کو چننے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ لیڈر اللہ کے احکامات کے اندر خود کو پابند کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ ریاست بے دریغ اللہ اور اس کے رسول کے قوانین کے خلاف قانون سازی کرتی ہے، اور ووٹر دھڑا دھڑ ان کی تعریفوں کے پل باندھتے ہیں، ڈونگرے برساتے ہیں۔ اور قرآن و سنت کی تعلیمات کو اگر کوئی بیان کر دے کہ ریاست کو صحیح نہج کے طرف، صحیح سمت کی طرف لے کر جانے کے لیے قرآن نے یہ ضابطے بیان کیے ہیں، یہ قوانین بیان کیے ہیں، تو وہ قرآن و سنت کو تو کچھ کہہ نہیں سکتے۔ قرآن و سنت کو بیان کرنے والے لوگوں کو ہدف تنقید بنا لیتے ہیں، ان کی کریکٹر اسیسینیشن شروع کر دیتے ہیں، اور انہیں پتہ نہیں کن کن القابات سے نوازتے ہیں۔ یہ دراصل ان بیان کرنے والوں کے خلاف نفرت کا اظہار نہیں ہے، ان بیان کرنے والوں کے خلاف ناپسندیدگی کا اظہار نہیں ہے، اس کے پیچھے چھپی ہوئی قرآن و سنت سے بغاوت ہے۔ اور نعرے ہر وقت لگاتے ہیں کہ غلام ہیں، رسول کے غلام ہیں، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، اور حالت یہ ہے کہ اپنی پسند کو قرآن اور سنت کے مطابق ڈھالنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اس لیے اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ فلاح پانے والے لوگ اور مومن لوگ صرف وہی ہیں جو اپنی پسند کو اللہ اور اس کے رسول کے مطابق ڈھال لیں، اپنے کریکٹر کو، اپنے لیڈر کو۔ اگر ان کا لیڈر اللہ اور رسول سے کے قوانین کے اوپر پورا نہیں اترتا تو انہیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ اس شخص کو لیڈر بنائے، ریاست کا حکمران بنا لیں۔ ریاست اگر اللہ اور رسول کے خلاف قوانین سازی کرتی ہے تو ووٹر کا کام ہے کہ اپنے آپ کو اس سے برات کا اعلان کر دے اور ان لوگوں کے پیچھے سے ہٹ جائے۔ لیکن اگر وہ دھوکہ دہی دینے کے لیے کہتا ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول کے قوانین کا پابند ہوں، لیکن ووٹ بھی انہیں دیتا ہے، حمایت بھی انہیں کرتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے قوانین کو توڑتے ہیں، تو پھر وہ لاکھ کہتا رہے، قرآن اس کو مومن ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، قرآن اس کی فلاح کا اعلان کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن سیکھیں، قرآن کا مطالعہ کریں، اور ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارا رہنما بننے کے کون لوگ قابل ہے، اور ایسا نہ ہو کہ ہم غلط رہنما چن کر اپنی آخرت کو خراب کر لیں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی آخرت کو بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔